پروردگار عالم اپنی بہت ساری نعمتیں ہم انسانوں کو عنایت فرماتا ہے جس کے اسرار ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتے۔ خدا متعال کا ایک فیض ہے، عمومی فیض، جو وہ انسانوں کے اوپر برسا رہا ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس سلسلے کو سمجھ سکے جو سید الشہداء کے ذریعے سے دنیا میں جاری و ساری ہے۔ آج کی جیسے رات، جیسے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور جو آنے والے ایام ہیں ان کے اندر کتنے کروڑ لوگ ہیں جو اس کام کے اندر مشغول ہیں، خدا جانتا ہے ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہے۔ لوگ خوشیوں کے اندر، نفس پرستی کے اندر اس سے زیادہ تعداد میں بھی مشغول ہو جائیں گے۔ گناہ کا موقع آتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن پاکیزگی کے لیے اتنے لوگ جمع ہوں اور اس جذبے کے ساتھ جمع ہوں جو ایک عزادار امام حسین کے دل میں ہوتا ہے، یہ صرف خدا متعال کا ایک معجزہ ہے۔ اور کتنے عرصے سے جاری و ساری ہے، کس انداز میں جاری ہے، کس طریقے سے لوگوں کی شرکت ہے، ان سب کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم عاجز ہیں اس کو سمجھنے سے۔ اس کی برکتیں کتنی ہیں، اس کے اثرات کتنے ہیں، اور یہ کتنا عجیب سلسلہ ہے کہ اصل واقعے کے اندر کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں اور اس کی یاد منانے پہ لاکھوں لوگ شہید ہوئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اصل واقعے میں شہید ہونے والوں کی تعداد کم ہے، اور اس کے دفاع میں، اس کی یاد منانے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد ناقابل شمار ہے اس وقت۔ اور یہ ایک اور عجیب معجزہ ہے کہ جو اس راہ میں شہید ہوتا ہے وہ فخر سے شہید ہوتا ہے، اور اس کے پسماندگان فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا متعال کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس فرش پہ بیٹھنا نصیب کیا، اور خاص کر انسان اس خاطر بھی شکر گزار رہے کہ آج کے زمانے کے اندر جو ایک اعتبار سے بہت اچھا دور ہے، اس کے اوپر میں بہت زیادہ اصرار کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا، اور ایک اعتبار سے انتہائی سخت دور ہے۔ انتہائی سخت دور اس اعتبار سے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم جہاں اچھی طرح تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں وہاں برا بھی تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی سید الشہداء کے فرش عزا پر گزاری ہے، ان کی اولاد اب یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً ایسے کیسز دیکھے ہوں گے، اور میں نے یقیناً دیکھے۔ خاص کر انسان کو سوچنا ہوتا ہے کہ یہ جو خدا نعمتیں نصیب فرماتا ہے ان کو قیامت تک جاری رکھنا، یہ خدا کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں اور خدا جاری رکھے گا۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ جو واقعی معنی میں شکر ہے وہ بجا لانا ہوگا، تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس نعمت کو ہماری اور آپ کی نسلوں میں قیامت تک جاری و ساری فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ چند نکات مجموعی طور پر عزاداری کی ابتدا کے عنوان سے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ کچھ منٹس کے اندر جو موضوع ہمارے پاس اس سال کے لیے ہے اس کے حوالے سے نکات عرض کروں گا۔ ایک بار پھر تمام عزاداران سید الشہداء کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، پرچم عزا کی عزت اور مزید سربلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں کچھ چیزوں کو شجر طیبہ سے مثال دی ہے۔ فرمایا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں تو زمین میں ہیں لیکن شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے خیال میں بلا کسی تردید کے عزاداری سید الشہداء اس پاکیزہ درخت کا بہترین مصداق ہے۔
اس کی جڑیں کربلا میں ہیں اور شاخیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ہر زمانے میں خدا کے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہے، اور اس کے لیے جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بہت قیمتی، بہت سخت ذمہ داری۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ سید الشہداء کی شہادت، جو کچھ سید الشہداء کی اس تحریک اور جد و جہد کے ذریعے سے حاصل ہونا تھا، وہ سب کا سب اس عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے حاصل ہونا۔ آپ اس کے مقاصد کو دیکھیے، اس کے فلسفے کو دیکھیے۔ شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو جد و جہد انجام پائی تھی وہ کس لیے انجام پائی تھی؟ اور اس میں بہترین کام یہ ہے کہ خود سید الشہداء کے الفاظ کو دیکھیے۔ سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم اور آپ تو ظاہر ہے کہ اپنے محدود ذہن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے بہتر تو وہی سمجھائیں گے کہ جو خود اس تحریک اور اس جد و جہد کو انجام دے رہے تھے۔ تو سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر 3 انتہائی بنیادی جملے ارشاد فرمائے تھے۔ فرمایا لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، خدایا ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، ہم چاہتے ہیں اصلاح تیرے شہروں کے اندر ظاہر ہو جائے۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، ہم خدا چاہتے ہیں کہ تیرے مظلوم بندوں کو پناہ مل جائے۔ یہ سید الشہداء کے اہداف ہیں، اور اسی عظیم الشان قول کی ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا خدا تو جانتے ہے کہ ہم نے طاقت کے لیے، پیسے کے لیے یہ جنگ انجام نہیں دی ہے۔ ہمارے اہداف یہ ہیں جو اگر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو ظاہر کر دیں، آشکار کر دیں۔ دین کی نشانی کسے کہیں گے؟ آج کے دور میں دین کی نشانی کسے تعبیر کروں؟ یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے طالب علم ہونے کے ناطے کہ بھئی آپ چند دن سید الشہداء کی عزاداری میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ ہر کام انسان زندگی میں کسی مقصد کے لیے انجام دیتا ہے، اور کاموں کا جو اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، وہ اس کی نیت سے طے ہوتا ہے۔ جو میرے دل کے اندر نیت ہے وہ تو آپ نہیں جان سکتے، لیکن کم سے کم مجھے آپ کو یہ تو بتانا چاہیے کہ نیت کیا ہونی چاہیے۔ کیا ہو جائے گی یہ اللہ محفوظ کرے گا انشاءاللہ، لیکن کم سے کم یہ تو پتا ہو کہ کیا ہونی چاہیے۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی ہم عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہوں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہیں گے؟ میں نے عرض کیا میں یہ دیکھوں گا سید الشہداء کی جو تحریک تھی، جد و جہد تھی، اس کے ذریعے کیا حاصل ہونا تھا، وہ مجھے یہاں نصیب ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگ ظاہر ہے کہ اگر ہم سید الشہداء کی اس عظیم الشان قربانی کو صرف ہسٹری کا پیس سمجھیں اور یہ انتظار کریں کہ کوئی یزید آئے گا اور میں یزید کے خلاف جنگ شروع کروں گا اور پھر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا اور میں ایک جگہ محصور ہو جاؤں گا، مجھے محاصرہ کر لیا جائے گا، اب میں حسینی کردار انجام دوں گا، شاید ایسا نہیں ہوگا۔ شاید مجھے یہ سعادت نہ مل پائے کہ مثال کے طور پر کوئی ظالم آئے گا جس کے خلاف میں جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، اس جنگ کے معرکے کے اندر ایک جگہ پہ موجود ہو جاؤں گا، پھر میں امام حسین کا کردار، میں کہوں گا محدود کیوں کر رہے ہو؟ سید الشہداء کے لیے ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ اور میں سب استعمال کرتے ہیں، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ اس کا کوئی مفہوم تو ہونا چاہیے۔ یہ جو ہر روز عاشورا بنے، ہر روز کربلا بنے، ہر روز تو جنگ نہیں ہوتی ہے، ہر روز تو اس طرح سے نہیں ہوتا، تو میں اس کو کس انداز میں دیکھوں؟ تو میں کہوں گا آپ کے اور میرے سامنے کربلا کے واقعے کو اتنی مرتبہ بیان کیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین،
اور سید الشہداء نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ انجام دیا، اتنی مرتبہ مصائب میں فضائل کے اندر بیان کیا جا چکا ہے، شاید ہی اب کوئی جملہ ایسا ہو کہ جو کبھی بیان نہ ہوا ہو۔ ان کو دوہرا کے دیکھیے۔ ایک وہ ہے جو ظاہر میں چند واقعات ہیں، ایک اس کی روح ہے۔ روح کیا ہے؟ سید الشہداء اس شہادت کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، سید الشہداء کے چاہنے والے اس کے بعد کیا چیز زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور کاش ایسا ہو کہ خدا مجھے اس توفیق دے دے کہ میں گفتگو صرف نہ کروں، ہم اور آپ اس کو اپنے دلوں میں زندہ کر سکیں کسی طرح سے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء اپنی شہادت کے ذریعے سے سب سے اہم چیز جو بار بار سامنے لا رہے تھے وہ توحید کا پیغام تھا، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ توحید مختلف انداز میں، توحید مختلف طریقوں سے، توحید ہیومن کیریکٹر کے مختلف آسپیکٹس میں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ توحید یہ ہوتی ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو تیار کرتا ہوں، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور کنٹرول کرنے کے بعد میں خداوند متعال سے کہتا ہوں خدایا سب کچھ میں نے تیار کیا ہے لیکن میں جانتا ہوں مالک تو ہی ہے۔ یہ توحید ہے کہ آپ اپنے اوپر انحصار نہ کریں، سب کچھ ہونے کے باوجود صرف خدا پہ انحصار کریں۔ یہ توحید کی ایک سطح ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں یہ ہوگا نعوذ باللہ تعالیٰ کو انسان ریسورسز ہونے کی وجہ سے نہ سمجھ سکے کہ خدا کا رول کیا ہے، جیسا کہ انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ریسورسز ہوتی ہیں، جب سب کچھ صحیح ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں کہ خدا کا رول کیا ہے۔ ایک توحید یہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر ریسورسز کے ہوتے ہوئے صرف روٹین کے اوپر مت چھوڑیں۔ ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم ان خدا کی اس مدد کو تو سمجھ جاتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کر آتی ہے، لیکن اس مدد کو نہیں سمجھتے جو ہر وقت روٹین میں آتی رہتی ہے۔ مثلا اگر ایک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا اور میں اس حادثے میں بچ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، نظر آ گیا کہ ہونے والا ہے لیکن میں بچ گیا، تو میں کہوں گا خدا نے بچا لیا۔ اور یہ ایکسیڈنٹ کا فارمیٹ نہ بنتا اور روٹین میں میں بچتا رہتا تو کیا مجھے پتا چلتا کہ خدا نے بچا لیا؟ نہیں، معمولاً نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، ہاسپٹل پہنچ جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی اب معاملہ ختم ہو گیا اور پھر بچ جائے، تو میں کہتا ہوں خدا نے بچا لیا۔ اور یہ جو میں صحت مند گھوم رہا ہوں یہ کس نے بچا لیا؟ یہ کیا خدا نے نہیں بچایا؟ یہ بھی تو خدا نے بچایا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ کہ اس کو سمجھو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو اصل ہے وہ خدا ہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ لیکن کربلا اس سے بھی اگلا درس ہے۔ یہ ایک روٹین ہے، یہ ایک توحید ہے۔ کربلا کی توحید کیا ہے؟ کربلا کی توحید میں انشاءاللہ اگلے 10 دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں اس کے مختلف حصوں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے موضوع کا ایک حصہ یہ انشاءاللہ۔ ایک کربلا کی جو توحید جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد آپ اپنی بہن کو الوداع کرتے ہوئے کہیں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اچھا اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ میں تقریباً گارنٹی سے کہوں گا بہت ساری مصیبتیں خدا انسانوں پر اس لیے لاتا ہے تاکہ مومن یہ سمجھ سکے کہ خدا کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، اچانک سب کچھ ٹرن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا ٹرن ہوتا ہے کہ تمام وہ چیزیں جن کو آپ صحیح سمجھ رہے تھے وہ سب کی سب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، اب آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے
اب میں خدا کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں. اب وہ جو خدا کو مانتا ہے وہ سب کچھ نکلنے کے بعد اپنے اندر خالی احساس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جب سب کچھ تھا تب بھی ان کا اثر نہیں تھا، خدا کا ہی تھا، اور اب جب کہ کچھ نہیں ہے تب بھی اصل خدا ہی ہے، خدا ہی ہے. یہ کربلا کی توحید کا ایک حصہ ہے. کربلا یہ توحید ہمیں سکھائی ہے، یہ توحید ہمیں بتائی ہے، اور جگہ جگہ شروع سے لے کے آخر تک. اور ظاہر ہے اس کی جو عظمت ہمیں نظر آتی ہے وہ اس آخری سجدے کے اندر رضن بقضائک. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم ان 10 دنوں میں یہ توحید درک کر پائیں گے؟ کیا ہمیں ان 10 دنوں میں توحید کا یہ حصہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میں نے 10 دن گزار دیے سید الشہداء کی عزا میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، لیکن میں اس روح توحید کو نہیں سمجھ سکا، یہ اصل میری توجہ ہی نہیں گئی. کیوں توجہ نہیں گئی؟ میں اس مشکل میں پڑا ہی نہیں، میری زندگی میں سب کچھ صحیح ہے. یعنی میرے پاس تو اس مجلس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا ٹائم بھی بالکل صحیح لگا ہوا ہے. مجھے کیا مشکل ہے؟ اگر سب کچھ ایسے ہی گزر رہا ہے، کوئی سختی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ 10 دن ہوئے، میں آیا اور میں گیا اور عزا بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، توحید سمجھ میں آئی؟ نعوذ باللہ نہ سمجھ میں آئی. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں نے کچھ مس کیا؟ ہاں آپ نے مس کیا، کیونکہ عزاداری سید الشہداء اس شہادت کے اثرات کو دینے کے لیے تھی، اور وہ جو شہادت تھی اس نے ہمیں توحید سکھائی ہے.